یہ سب مولا کا کرم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ہم سب لوگ آج مل کر بھی آپ لوگوں کی اجازت سے چند کلام، 2 اشعار پہلے ایک کلام کے ترنم کے ساتھ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، شاہکار کوئی ایسا، شاہکار کوئی ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، شاہکار کوئی ایسا، کسی میں نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی میں نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سویڈن آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ پرسوں تقریباً 3:45 بجے صبح کا وقت ہوتا ہے غالباً، ایک نعت شریف جو ہے وہ آپ کے کرم سے آئی، بالکل مطلب تازہ نعت ہے، اور یہ سی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر لیب میں بیٹھا تھا تو اس وقت اشعار اس کے ذہن میں آئے۔ تو لفظ کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ دیر و حرم نہ چاہتے سنسار چاہیے، دیر و حرم نہ چاہتے سنسار چاہیے، ہر وقت لب پہ نام سرکار چاہیے، دیر و حرم نہ چاہتے سنسار چاہیے، ہر وقت لب پہ نام سرکار چاہیے، بھٹکی ہوئی خرد ہے دنیا کے حسن میں، بھٹکی ہوئی خرد ہے دنیا کے حسن میں،
اس دل کو اب فقط میری سرکار چاہیے. بھٹکی ہوئی خرد ہے دنیا کے عشق میں، اس دل کو اب فقط میری سرکار چاہیے. یوسف بکے تھے مصر میں، یوسف بکے تھے مصر میں لیکن مجھے حضور، یوسف بکے تھے مصر میں لیکن مجھے حضور، بکنا ہے سو مدینے کا بازار چاہیے. یوسف بکے تھے مصر میں لیکن مجھے حضور، بکنا ہے سو مدینے کا بازار چاہیے. اور کہتی ہے دنیا کافر پرواہ نہیں مجھے، کہتی ہے دنیا کافر پرواہ نہیں مجھے، سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے. اور کونین صدقہ پنجتن، کونین صدقہ پنجتن اس واسطے مجھے، کونین صدقہ پنجتن اس واسطے مجھے، دائم تیرے غلامی گھر بار چاہیے. کونین صدقہ پنجتن اس واسطے مجھے، دائم تیرے غلامی گھر بار چاہیے. اور آکاش میرا تخلص ہے کہ آکاش، آکاش کو طلب تیرے قدموں کی ہے حضور، آکاش کو طلب تیرے قدموں کی ہے حضور، اس کی تو جب کو گام سرکار چاہیے. آکاش کو طلب ہے تیرے قدموں کی ہے حضور، اس کی تو جب کو گام سرکار ہوتا ہے. اور ہم اب کتاب کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب راشد رمضان صاحب کو، ہمارے موسٹ سینئر ساتھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بالکل جو ہے ان کو ڈیزرو نہیں کرتا. میں خطاب نہیں ہے یہ، بیسیکلی کچھ چیزیں جو اس طرح آپ نے کچھ چیزیں شیئر کی، میں بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذاتی تجربے سے یا سوچ سے یا جو کچھ میں نے پڑھی جو ہے نا. تو نہ تو میں ایک مستند خطیب ہوں یا غیر مستند خطیب کسی بھی حوالے سے، اور نہ ہی یہ خطاب ہے. صرف چند باتیں جو شاید کہ میرے کسی تھاٹ کو یا آپ کے کسی خیال کو پرووک کریں اور ہم یہ سوچنے کے قابل ہو جائیں کہ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جس چیز کے لیے محفل جو ہے نا اس وقت یہاں پہ جا رہی ہے اور سارے لوگ آئے ہیں وہ پورا ہو جائے گا. تو عام طور پہ ہم سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ جو ہے ایک روایتی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور یہی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. اور روایتی مسلمان گھرانوں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی رواجی تربیت تو کسی نہ کسی درجے میں کی جاتی ہے، اور ہم ساروں کو بھی ہوئی. جیسے قرآن پاک نادرہ پڑھنا سکھا دیا گیا، نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعارف کروا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعارف کروا دیا گیا. اور اس کے ساتھ بھی یہ سلسلہ کسی جگہ پہ ذرا زیادہ ایمفیسس کے ساتھ ہوا، کسی جگہ ذرا کم ایمفیسس کے ساتھ، لیکن ایک روایتی معاشرے میں یہ سارا سلسلہ اسی طرح وقت کے ساتھ چلتا ہے. اور جب 10-12-13 سال کی عمر میں بچے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ تقریباً انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اسکول کا لوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں ان پہ ایمفیسس کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کم و بیش سارے اسی روایتی سلسلے سے چلتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. لیکن پہلی دفعہ جب میں پاکستان سے باہر گیا 1996 میں انجینئرنگ کرنے کے 1 سال بعد جو ہے، تو ساؤتھ افریقہ میں گیا اور وہاں پہ مارٹن لوسر ایک بندے کا نام تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی. یہ جو صاحب ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ بڑی عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے. بنیادی طور پہ بائی برتھ برٹش بارن تھا، سیٹل ساؤتھ افریقہ میں تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ بھی کسی زمانے میں کالونی رہی ہے برٹش کی. تو یہ اس طرح نسل وہاں پہ سیٹل نہیں تھا، لیکن یہ پیدا لندن یا اس کے گرد و نواح میں ہوا تھا. اور پھر یہ میکینیکل انجینئر تھا اور ان دنوں لندن میں جابس کی کمی تھی، تو یہ ساؤتھ افریقہ امیگریٹ کر گیا اپنی فیملی کے ساتھ. عمر اس بندے کی جس وقت میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی 45 سال کے قریب تھی، اور اس کے بڑے عجیب و غریب قسم کے شوق تھے. مثال کے طور پہ جن دنوں اس کا میری ملاقات ہوئی، شام کے وقت
آفس کے بعد جو ہے نا میکینیکل انجینئرنگ سے فارغ ہونے کے بعد جو اس کمیونٹی کے ہندو تھے اور کچھ ایک ساؤتھ افریقن جو سنسکرت پڑھنے کے شوقین تھے ان کو سنسکرت سکھاتا تھا. اب سنسکرت آپ سب کو پتا ہوگا ایسی زبان ہے جو انڈیا میں جس کی برتھ پلیس ہے اور جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں گیتائیں ہیں جو 4 جو ہے ان کی بنیادی زبان سنسکرت ہے اور وہ انڈیا میں بھی میرے خیال چند ہزار ہی لوگ ہیں شاید جن کو اب آتی ہے کیونکہ یہ انسٹنکٹ جو ہے نا ختم ہوتی جو ہے نا زبان ہے. اور یہ بندہ سنسکرت کا عالم تھا جو ہے نا اور سنسکرت اس نے انڈیا جا کے سیکھی تھی اور یہاں پہ جو ہے ساؤتھ افریقہ میں اب یہ سنسکرت پڑھاتا تھا. یہ اس کا پاس ٹائم تھا. اس میں سے کچھ لوگ جو پیسے دے سکتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے جو نہیں دے سکتے تھے ان کو مفت ہی پڑھاتا تھا جو ہے نا. اور دوسرا شوق اس کی پرانی گاڑیوں کا تھا جو مجھ سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے جب بات چیت ہونا شروع ہوئی اور تھوڑا سا بے تکلفی ہوئی تو اس نے کہا کہ تم کس طرح کے خدا کو مانتے ہو. میں نے اسے بتایا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات میں اور باقی سب اس کی مخلوق ہے. سادہ سی موٹی سی بات ہے جو ہے اس میں مشکل کیا ہے. اس نے کہا کہ لمبی بات ہے لیکن اس میں خلاصہ جو میں بتاؤں تو جو متفرق چیزیں ہیں جو ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کی جن کو ہم ساری مخلوقات کہتے ہیں تو یہ جب وقت بڑھتا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں اس ایک یونٹی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی جہاں سے یہ نکلیں گی. جیسے ہم مانتے ہیں کہ خدا سے پہلے کچھ نہیں تھا اور خدا ہی ہر چیز کی ابتدا ہے. تو اگر خدا ہر چیز کی ابتدا ہے تو یہ ساری مخلوق جو ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں کولیپس کر جائیں گی تو کیا یہ خدا کے وجود میں شامل ہو جائیں گی؟ میرے پاس اس سوال کا نہ کوئی جواب تھا نہ مجھے پتا تھا کہ ہمارا مذہب اس بارے میں مذہب تو میں نہیں کہا دین ہمارا اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا تھی. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اگر اور یہ سوال تھا جس نے مجھے دوسرے لفظوں میں سمجھے کہ ایک نا جو میرا پچھلے 24-25 سال اس وقت میری عمر تھی اس وقت تک جو فیتھ بنا ہوا تھا اس کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا کہ اگر ساری ابتدا چیزوں کی خدا سے ہے اور ساری چیزوں کی جو اینڈ ہے جب کولیپس ہو کے خدا بنے گی تو یہ سارا سلسلہ ہے کیا. اور یہ سارے کا سارا جو ہماری زندگی میں ایک جو ہے نا ایک اتنی جو لشم پشم اور ایک ہیپیڈنس کی اور اتنی ایک شدید جدوجہد کی کیفیت ہے یہ ساری کی ساری کیا ایسے اینڈ ہو جائے گی اینڈ دیٹس اٹ. تو اس چیز نے شعوری طور پہ مجھے اس طرف مائل کیا کہ میں مذہب کی طرف تھوڑا سا دھیان دوں کہ یہ آخر جب شعوری طور پہ ہم نے سائنس پڑھی باقی علم جو نا لینگویج سیکھی اور باقی جو سارے اتنے سارے علوم ہیں ان میں تھوڑا ہم نے ایگزرٹ کیا تو کیوں نہ تھوڑا سا ایگزرٹ اس طرف بھی کیا جائے. تو جب میں نے یہ بات کو فیصلہ کر لیا کہ میں جب جو ہی مجھے موقع ملے گا تو میں واپس آ کے یہ کروں گا. میں نے وہاں پہ یہ بات جو تھوڑا سا جو مجھے موقع ملتا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کیا تو شک کا ایک دوسرا طوفان آیا جو اس سے بھی بڑا شدید تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں جو ہے نا. کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کا واسطہ صرف مسلمانوں ہی سے پڑتا ہے. ان کو ہم نے کیٹاگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا کہ داڑھی والے مسلمان ہیں بغیر داڑھی والے مسلمان ہیں یہ اچھے مسلمان ہیں یہ برے مسلمان ہیں. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ساؤتھ افریقہ جیسے ملٹری کلچرل سوسائٹی ہے وہ اپنے آپ کو رینبو سوسائٹی کہتے ہیں. اگر آپ نے ان کا نعرہ دیکھا ہو جو ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے تو کہتے ہیں جیسے رینبو سوسائٹی. اتنے سارے مذہب اتنے سارے لوگ اور اتنے ساری ڈائورسٹی ہے جو دنیا کے اور کسی حصے میں کم ہی پائی جاتی ہے. جب اتنے سارے لوگوں سے رہتے ہیں تو پھر آخر مسلمان ہی کیوں. یہ تو اس سے بھی بنیادی سوال کھڑا ہو گیا کہ جب ایک ہندو اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اپنی کچھ مذہب کی خاص چیزوں پہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. ایک عیسائی بھی یہ سمجھتا ہے اور ایک یہودی بھی پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر بھی گردانتا ہے. اور باقی ایک زرتشت ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر رہنے والے قبائلی ہیں ان کا ایک اپنے مذہب میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مظاہر فطرت کی پوجا کرتے ہیں. تو آخر اسلام ہی کیوں. اور اگر ایک آپ قدم اور آگے اٹھائے تو اگر تھوڑی سی ہمت سے کام لیا جائے تو اسلام چھوڑ کے کوئی ایسا مذہب کیوں نہ تبدیل کر لیا جائے جو آپ کو زیادہ اپیل کرتا ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ کافی زیادہ مجھے تنگ کرتی رہی اور کافی عرصہ تنگ کرتی رہی جو ہے کہ ہر مذہب جس سے بھی آپ جو مذہبی شخص سے ملاقات کریں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ عین اس بات پہ اصرار کرے گا کہ اس کا مذہب صحیح ہے اور یہی آپ کو
دائمی سکسیس سے امکنار کرے گا. پہلا سوال کہ یہ سارے مذہب اگر ٹرو ہیں تو پھر ٹروتھ کی تلاش کیسے کی جائے گی؟ اور جب آپ اس تلاش میں پڑھتے ہیں تو 2-3 جو ہے نا بنیادی سوال اس سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس لوپ میں سے نکلا میں کیسے. اس لوپ میں سے نکلا کہ مذہب کی کیٹیگریز اگر آپ بنا لیں, یہ 2 لمبا عرصہ ہے لیکن جس طرح میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہتی مذہب کی جتنے بھی مذہب جن لوگوں سے آپ لیتے ہیں ان کی کیٹیگریز بنا لیں. 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو مذہب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم آسمانی مذاہب ہیں, اور دوسرے مذہب وہ ہیں جو یہ جن کے سورس کا پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر جو آسمانی مذہب ہیں ان میں 3 مذہب ہیں. اسلام جو سب سے ینگسٹ ہے, اس کے بعد عیسائیت جو اس سے اولڈسٹ ہے, اور سب سے جو پرانا آسمانی مذہب ہے. اس کی تعلیمات کسی نہ کسی حد تک باقی ہو, جیوازم یا یہودیت ہے. یہ 3 آسمانی مذہب کو چھوڑ دیں باقی سارے مذہب کی جو کیٹیگری جس میں ہندو, زرتشت, بدھزم اور اس کے علاوہ جو ہے نا زینٹوشم اور بیشتاشا چھوٹے چھوٹے مذہب ہیں جن کی تعداد فیو ٹینز ہے, وہ سارے کے سارے ان مذاہب آتے ہیں جن کا سورس نون نہیں ہے ایگزیکٹلی, اور نہ ہی ان کی تعلیمات کسی مطلب کمپائلڈ اور جو ہے کسی ڈائریکٹ فارم میں. تو اب یہاں سے تو ایزیلی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان اگر 2 حصوں سے بنا ہے, ایک اس کا یہ ذاتی وجود ہے اور ایک وہ چیز ہے جب ہم جو ان سے نکل جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور اس نالج میں پچھلے 1000 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو چیز ہمارے اندر ہے اگر کوئی یہ چیز نکل جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں. جو ہے اب یہ نالج پچھلے کئی 1000 سال سے مستقل ہے, اس میں سائنس کی ڈیولپمنٹ سے اس چیز کی نالج پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اب اگر ہم یہ چیز مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹروتھ ہے وہ بہرحال ڈیوائن مذہب میں ہے, جو مین میڈ مذہب میں ان میں نہیں ہے. یا اگر وہ ڈیوائن مذہب تھے کسی زمانے میں تو اتنے ریٹارڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان مذہب کے ماننے والوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, تو وہ کیٹیگری تو آپ آرام سے ریجیکٹ کرتے ہیں. باقی رہ گئے 3 مذاہب کہ جیو, کرسچین اور مسلمان, یہ تینوں مذاہب میں سے صحیح مذہب کون سا ہے, اور آخر اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اس مذہب پہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں. کیونکہ جو انسان یہاں پہ پیدا ہوا ہے بہرحال انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ رکھی ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے. کوئی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا. چھوٹے سے چھوٹی بات سے لے کر اخروی کامیابی تک اس ساری چیزوں میں انسان کے اندر انسٹنکٹ ہے, وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. وہ سیڑھی چڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی چھت کے اوپر پہنچ جائے. وہ کھانا بناتا ہے تو چاہتا ہے کہ اچھا کھانا بن جائے. جو ہے وہ سائیکل چلاتا ہے تو چاہتا ہے کہ منزل پہ پہنچ جائے. جو ہے اسی طرح اگر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ جی اس کی اگر کوئی زندگی آخر میں ہے اس کے بعد تو اس میں وہ کامیاب ہو جائے. سو کامیابی انسان کی بنیادی خواہش ہے. اب یہاں پہ جب کامیابی بنیادی خواہش ہے تو کامیابی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے کہ کامیابی ہے کیا جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے اس کامیابی سے پہلے سوال کا جواب دینا لازمی ہوگا کہ انسان پیدا کیوں کیا گیا ہے, اور اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کس طرح ہوگا, جس کا جواب یہ مذہب میں آئے گا کہ کون سا مذہب آپ فالو کریں گے, کون سا دین فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اور اس دوسرے سوال کا ایک چھوٹا سا سوال پہلے ہے کامیابی ہے کیا. اب اگر آپ پہلے اس سوال کی طرف جائیں کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے, تو ہم مذہب کے سوال کو ایک تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کرتے ہیں, پہلے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سوال پہ آئیں گے. قرآن کی سورہ عزیار جو ہے نا سورہ ذریات میں سورہ 51 ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ساری مخلوق, فرشتے اور اس کے بے شمار جو لوگ پہلے جو مخلوقات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم وقت عبادت میں مشغول ہے. اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اتنی میں اللہ تعالیٰ کی کائنات وہ ساری عبادت میں مشغول ہے, تو انسانوں کو عبادت میں پیدا کر کے ایک اور نئی ایڈیشنل مخلوق کا آخر کیا تک بنتا ہے. جو ہے اب اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک میں ملتا ہے جو ہے نا کہ انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مخلوق اختیار کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کرے. عبادت کا مفہوم یہاں پہ بندگی ہے کہ اگر کوئی مخلوق اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے گی تو وہ ایک بالکل مختلف چیز ہوگی اس بندگی سے جو فرشتے کر رہے ہیں, یہ پہاڑ کر رہی ہے, زمین کر رہی ہے, سورج کر رہی ہے, چاند ستارے کر رہے ہیں, یا ایسی کائنات جس کو ہم نہیں جانتے. تو
اگر انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، اور بندگی کو وسیع معنوں میں رہیں گے، اس سورج اللہ تعالیٰ کی بندگی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے حکم کے اوپر وہ گھوم رہا ہے. انسان کی بندگی یہ ہوگی کہ جو اس نے حکم دیے ہیں اس کے دائرے کے اندر آ جائے. اب یہاں سے یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا جو سوال جس کے اندر پہلے تھا انسان کامیاب ہوگا تو کس طرح کامیاب ہوگا، اس کا جواب ملتا ہے. اور اسلام کیوں ہمارا مذہب ہے، اس کا جواب بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ نہیں ملتا. اب اگر ہم کتابوں کو دیکھیں تو دونوں جو پہلی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، ان میں ان کے بارے میں ان کے اپنے جو فالوور ہیں ان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ تبدیل ہوئے ہیں اور ان کے اس وقت فیو ہنڈریڈ کے قریب ویریئنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور 300-350 کے قریب ویریئنٹ ان کے جو پاپ جان پال تھا اس نے اکٹھے کر کے اس میں سے ایک کمبائنڈ ویریئنٹ نکالا جس کو ابھی یہ جو بائبل کہتے ہیں، جس کا پرانا حصہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے جس کو ہم زبور کہتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. اب اللہ کا میسج جو ہے اس معاملے میں ہم قرآن کو ریفر کریں تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ ان اٹ سیلف ٹرو ہے. مطلب اس کے شروع میں جو آیات ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ کتاب ایز سچ لفظ بے لفظ درست ہے اور اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو وہ کوشش کر کے دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو تبدیل نہیں کر پائے گا. یہ ان سے بہت بڑا کلیم ہے کسی کتاب کے بارے میں، اور بیسیکلی اسی چیز نے میرا شک کم از کم رفع کیا ہے. جب یہ کتاب اپنے بارے میں خود کلیم کر رہی ہے کہ یہ بک جو ہے یہ حرف بحرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ تبدیل شدہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی اسے تبدیل کرنا چاہے تو وہ یہ کوشش کر دے کہ وہ ناکام ہوگا. یہ جو تیسرا چیلنج ہے یہ اتنا شدید اور اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ خاموشی سے بیٹھ کے کسی طرح تنہائی میں سوچیں تو یہ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں کوئی انسان اس طرح کا چیلنج یا اس کا اشرے شیر بھی دینے کے قابل نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ جی آپ یہ کے حوالے ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ فزیکل میئر نہیں ہے اور آپ اسے تبدیل کر لیں لیکن آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے. اور پچھلے 1400-1450 سال کی تاریخ ہوا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی بے شمار کوششیں ہوئی لیکن اس میں ایک حرف زیر زبر بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی. اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے تو پھر بہت سارے سوالوں کا جواب خود بولنے کا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسی سے پوچھتے ہیں ہم نے دوسرے والا سوال کہ آخر یہودی اور عیسائیوں کا اس بک کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اب اس کی طرف اگر سوال کی طرف میں آؤں تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں ترجمہ آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اس بارہ میں نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اپنے خدا کو اچھا قرض دو اور تم یقین رکھو کہ ہم تمہاری برائیاں ظاہر کر دیں گے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہتی ہیں. مگر اس کے بعد تم میں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور انہوں نے سوء السبیل گم کر دی. سوء السبیل کہتے ہیں سیدھے راستے کو. تو در حقیقت انہوں نے عہد کو توڑا جس کی وجہ سے ہم نے ان سے اپنی رحمت دور کر دی اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا اگٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. اب اگر یہ چیز یہودیوں کے بارے میں کہی جا چکی ہے، یہ میں نے آگے اور پیچھے والی آیات نہیں پڑھی، اگر اس پورے کنٹیکسٹ میں آپ پڑھیں اس کے تو یہ یہودیوں کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ جو ان کو تعلیم دی گئی تھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں وہ اس کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اس میں جو باقی حصہ اس میں تعریف کر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا میسج تھا اس میں تبدیلی ہو چکی ہے لیکن یہ میسج جو ہے کیا اس کو ریسٹور کرتا ہے یا اس سے ڈفرینٹ ہے. اگر آپ سورہ آل عمران آیت 84 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پہ نازل کی گئی اور
جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کی گئی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. یہ آیت پڑھ کے میرے ذہن کی اتنی بڑی کنفیوژن سیدھی ہو گئی بالکل اسٹیٹ کہ یہ بک تو ان ساری تعلیمات کو جو حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں، جو حضرت موسیٰ کے پاس آئیں، جو حضرت یعقوب کے پاس آئیں، جو حضرت اسحاق کے پاس آئیں، جو حضرت اسماعیل کے پاس آئیں، جو ان سے پہلے آئیں، ان ساری کے سارے کو ماننے کا حکم دے رہی ہیں کہ ہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ الفاظ ادا کریں. اور قرآن کی یہ سورہ آل عمران کی آیت 34 میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کی گئی. اولاد یعقوب میں سارے پیغمبر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مسلمانوں سے کہہ دیں، عام جو مسلمان ہیں، کہ ہم ان ساری تعلیمات کو مانتے ہیں جو ان پہ نازل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو فرق مذہب، فرق دین ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ان ساری جو تعلیم انبیاء کو دی گئی ہے اسی کی ریسٹوریشن ہے. کیونکہ جب انہوں نے اس تعلیم کو جو انہیں دی گئی تو اس کا بڑا حصہ ضائع کر دیا اور پھر باقی حصے میں تعریف کر دی، تو اس نے آ کے اس کو ریسٹور کر دیا. تو دوسرے لفظوں میں یہ جو دین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. میں اگلی جو ہے نا آیت، اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا. اس اسلام کے سوال جو آپ یہ اس کے بعد دوسرے حصے میں آئے جاتے ہیں. اب سورہ مائدہ کی آیت 12 دیکھیں جو عیسائیوں کے بارے میں ہے. اس طرح ہم نے ان لوگوں کو بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق باور کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کی دشمنی اور بغض اور مفاد کا بیج بو دیا، اور ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ ان کو بتائے گا وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. یہ عیسائیوں کے بارے میں کہ ایگزیکٹلی جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام عیسائیوں نے کیا. بڑا حصہ اس کا فراموش کر دیا، باقی میں تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی پیدا کر دی. جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولسٹ اور پروٹسٹ ایک دوسرے کی آج بھی مطلب ایک دوسرے کا کے گرجا گھر میں جانے کے روادار نہیں ہے، اور بے تحاشا خونی اور بے تحاشا خونی جنگیں ہسٹری میں ان دونوں گروہوں کے درمیان ہوتی رہی ہیں، اور بے تحاشا انسان مارے گئے ہیں. اور یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اب اگر یہ چیزیں درست ہیں تو پھر سکسیس کیا ہے جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جو اس بک میں لکھا ہوا ہے اگر بندگی کا دائرہ ہم اس سے مقرر کریں گے تو وہ ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ ہم بندگی کا کوئی دائرہ مقرر کریں گے تو وہ اس کی ہماری کامیابی نہیں ہوگی. اور اس کے بارے میں جو فائنل آیت ہے وہ پھر سورہ آل عمران کی آیت 84 کا دوسرا حصہ کہ اس اسلام کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامراد ہوگا.